کیونکہ جنہوں نے اپنے سیاسی راج کو ملک پر قائم رکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے ملک میں خواندگی کی شرح 100% ہو. وہ نہیں چاہتے آپ کو اپنے سکنجوں سے آزاد کروانا. اس شعبے کے علاوہ آپ کے ملک کا عدالتی نظام بھی جو ہے دنیا بھر میں اس کا نمبر بھی سب سے نچلے سطح پر ہے. آپ کسی ایک ایسے ادارے کی مثال نہیں دے سکتے جس کا موازنہ دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ کر سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. امید کرتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے. بحیثیت پاکستانی قوم ہونے کے ناطے ملک وہی ترقی کرتے ہیں جس کی عوام خود اپنا احتساب کرتی ہے, جس کی عوام اتنا شعور رکھتی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. ملک میں جو ہو رہا ہے, ملک میں جو بھی سیاسی حالات ہیں کیا وہ اس ملک کے مفاد میں ہیں یا نہیں ہیں. ملک کے لیے جو بھی فیصلے کیے جا رہے ہیں کیا وہ ہمارے مفاد میں ہیں کہ نہیں. وہ اتنا تو ضرور جانتی ہیں کہ اگر کوئی ایسی حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے جو ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے تو آنے والے وقتوں میں ہمیں یا ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا. آنے والے نسلوں کو اتنا تو ضرور بھگتنا پڑے گا. میں یہ ساری بات اس وجہ سے کر رہا ہوں. آج اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں اور ریاست پاکستان کا بیرون ترقی یافتہ ممالک کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں تو ہمیں یہ جان کر حقیقت کو تسلیم کرنا چاہیے اور ہمارے لیے باعث شرمندگی ہے کہ تقریباً ہر شعبے میں ہم ان سے پیچھے ہیں. اب تعلیمی لحاظ سے دیکھ لیں تو پاکستان میں کوئی ایک بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جس کا شمار دنیا کی تقریباً 250 یونیورسٹیوں میں ہوتا ہو. صحت کے شعبے میں دیکھ لیں تو وہ مفلوج حال ہے. وہ ملک جس کی ایک بھی یونیورسٹی کا شمار دنیا بھر کی ٹاپ یونیورسٹیوں میں نہیں ہوتا. یہ کہہ لیں کہ 250 یونیورسٹیوں میں سے ایک بھی ایسی پاکستان کی نہیں ہے تو پھر وہ ملک کیسے ترقی کرے گا. جس ملک میں تعلیم کا معیار نہیں ہے تو آپ کیسے اس ملک کے سیاستدانوں سے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کے ملک کو ترقی کے راستے پر لے کے جا رہے ہیں. اگر کسی ملک میں تعلیم کا معیار بہت نیچے ہو, اگر کسی ملک کا تعلیمی معیار ترقی یافتہ ممالک کے تعلیمی معیار سے بہت کم ہو تو پھر آپ کے ملک کی سیاسی و غیر سیاسی قوتیں آپ کو کہیں کہ اب ریاست پاکستان ترقی کر رہے ہیں اور اس ملک کے لوگ منوان اس کو قبول کر لیں تو غلطی تو صرف اس ملک کی عوام کی ہے. اگر ہمارے ملک کی سیاسی و غیر سیاسی قوتیں حقیقی طور پر اس ملک کی ترقی چاہتی ہیں تو سب سے پہلا کام یہی کرنا ہوگا کہ تقریباً باقی تمام چیزوں کو چھوڑ کے اس ملک کے تعلیمی معیار کو بہتر کرنا ہے. یہاں پر خواندگی کی شرح کو 100% کرنا ہوگا. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں تعلیم ہی وہ ہے جو سب کچھ بدل سکتی ہے, اور دوسری طرف پاکستان کی صورتحال کو دیکھ لیں. ہر طرح کے مسائل یہاں پر ہیں, ہر مسئلے سے ہم نبڑنا چاہتے ہیں مگر تعلیمی شعبے کی طرف پرخلوص نیت سے کسی کا رجحان نہیں ہے. میرا ایک یقین ہے جس ملک کا سیاستدان تعلیم کی اہمیت کو سمجھتے ہو اور اپنے ملک کے تعلیمی شعبے میں گراں قدر خدمات سر انجام دینا چاہ رہے ہو, انقلاب لا رہے ہو, انقلابی قدم اٹھا رہے ہو, تو مان لے کہ اس سیاستدان کو تعلیم کی اہمیت کا پتہ ہے. تو مان لو وہ سیاستدان آپ کے ملک کے ساتھ بہت زیادہ مخلص ہے. تو مان لو کہ وہ سیاستدان حقیقی طور پر آپ کے ملک کو ترقی کے راستے پر دیکھنا چاہتا ہے. لیکن جس ملک کے سیاستدانوں نے تعلیمی شعبے کی طرف کبھی بھی رجحان نہ دیا ہو, ہمیشہ تعلیمی شعبے کے بجٹ کو کم کر کے دوسرے شعبوں میں لگایا ہو, تعلیمی شعبے میں کوئی انقلاب نہ لے کر آئے ہو, تو ناخواندگی کی شرح سب سے زیادہ ہو, تو پھر آپ اپنے ملک کے سیاستدانوں کی سوچ کا بخوبی طور پر اندازہ لگا سکتے ہیں. کیونکہ جنہوں نے اپنے سیاسی راج کو ملک پر قائم رکھنا ہوتا ہے تو سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ آپ کے ملک میں خواندگی کی شرح 100% ہو. وہ نہیں چاہتے آپ کو اپنے سکنجوں سے آزاد کروانا, کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو سیاسی شعور دیتی ہے, آپ لوگوں میں کی صلاحیت پیدا کرتی ہے, آپ لوگوں کو کم از کم اپنے ملک کے موجودہ اور ماضی کی سیاسی صورتحال سے آگاہ کرتی ہے, سیاسی فیصلے کرنے کی قوت دیتی ہے جس کی بنیاد پر جمہوریت کھڑی ہوتی ہے. یہ ساری باتیں میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں, تعلیمی شعبے کے علاوہ آپ کے ملک کا عدالتی نظام بھی جو ہے دنیا بھر میں اس کا نمبر بھی سب سے نچلے سطح پر ہے. آپ کسی ایک ایسے ادارے کی مثال نہیں دے سکتے جس کا موازنہ دنیا بھر کے ممالک کے ساتھ کر سکیں. جب ہر شعبے میں آپ پیچھے ہیں تو پھر
آپ الیکٹرانک اور سوشل میڈیا پر زندہ باد کے نعرے سننا کیا پسند کریں گے؟ زندہ باد کے نعروں میں اپنے آپ کو مست رکھنے سے کسی قسم کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہی چیز جو ہے ہم سب کے زوال کا سبب ہے۔ شکریہ۔